عمران خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اگر یہ دونوں جماعتوں کے مذاکرات آپس میں کامیاب، دونوں جماعتوں نے اگر مل کر تحریک چلائی تو حکومت کے لیے اس تحریک کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں رئیس طلحہ اور میں ہوں آپ سے مخاطب طلحہ لقمان۔ ابھی جو تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جلد ایک سٹیج پر ایک پیج پر نظر آئے۔ ان دونوں جماعتوں کے ایک پیج پر آنے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں، ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ کہنا، الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا۔ اگر تحریک چلتی ہے اس حکومت کے خلاف تو اس تحریک کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے یا اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں وہ کریں گے؟ یہ بڑا ہائی لائٹ ہونے والا پوائنٹ ہے کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے آئیں گے یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے پیچھے۔ دونوں قائدین نے ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں بہت سارے الزامات لگائے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف تحریک کے لیے قائد پی ٹی آئی یا عمران خان نے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں جلد معاملات طے پانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات بانی PTI تک پہنچ چکے ہیں، جن کے جواب میں عمران خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تحفظات میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سرفہرست جو آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں۔ ان تحفظات میں جو پہلا نکات ہوگا نا وہ یہی یہودی ایجنٹ کا۔ اس کے بعد KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان میں مقابلہ کر کے ہرایا ہے، وہ اپنے جلسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے خلاف ظاہری سی زبان استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ علی امین صاحب یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سیاسی قوت کہ آپ کا لیڈر، آپ کی جماعت کا بانی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے اوپر بانی کے اوپر آپ کی جماعت کے تحفظات تھے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات کو ختم کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان تحفظات میں علی امین گنڈاپور کی یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی سرفہرست کے نکات میں لکھی ہو۔ علی امین گنڈاپور ویسے بھی جرنیلوں کا نمائندہ ہے، اسے KPK کا وزیر اعلیٰ بھی جرنیلوں نے بنایا ہے، تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ جرنیلوں نے ہر پاکستان کی سیاسی جماعت میں اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کے آپس میں معاملات طے نہ پا جائے۔ جرنیلوں کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور PTI اگر کٹھی ہوگی تو قیامت آ جائے گی، تو جرنیل کسی طرح بھی گوارہ نہیں کرتے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک سٹیج پر آئیں، ایک پیج پر آئے، جرنیلوں کے خلاف، حکومت کے خلاف مل کر اکٹھے تحریک۔ اس لیے انہوں نے سیاسی جماعتوں میں اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فسادات ڈالتے رہے اور ان کے آپس میں کسی صورت میں بھی مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مذاکرات آج سے شروع نہیں ہوئے، کئی ماہ سے یہ مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ایک طرف تو PTI کے وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کئی مرتبہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف KPK کے وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی سوچنا چاہیے اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد لے کر آئیں، اپنی جماعت کی آواز ایک بنے، نہ کہ یہ ہو کہ ایک آپ کا وزیر اعلیٰ کچھ بات کہہ رہا ہے، آپ کی جماعت کا بانی کچھ کہہ رہا ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کچھ کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ حوالے سے بانی PTI تحریک انصاف کا پیغام JUIF کے سربراہ تک پہنچا دیا گیا۔ بانی PTI کا یہ جو پیغام تھا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اسد قیصر نے کیپٹل ٹاک میں ہارون میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ ایک دو چکر میں ہمارے مذاکرات جلد طے پا جائیں گے۔ اس سے ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جلد مولانا اور عمران خان کی جماعت ایک سٹیج پر ہو۔ اس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کر معاملہ طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا۔ اتفاق رائے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور بانی PTI عمران خان معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ابھی مذاکرات صرف زبانی کلامی نہیں ہوں گے کہ اسد قیصر صاحب مولانا صاحب کے پاس آ گئے ہیں اور مولانا صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، عمران خان کا جیل سے یہ پیغام ہے، اس طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ایک معاہدے کے تحت ہوں گے اور اس کے اوپر عمران خان کے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کے دستخط ہوں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے قابو نہیں آ رہے اور تحریک انصاف سے اپنا موقف منوا رہے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ نے تحریک انصاف کے اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ شیرانی گروپ نے سمجھا تھا کہ ہم جمعیت سے باہر نکلیں گے
تو اس سے جمعیت میں بہت زیادہ دراڑ پڑے گی، جمعیت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے جمعیت کو 1% بھی نقصان نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے خلاف بھی تحریک مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکیلے چلائی تھی اور اس کو کس طرح تکمیل تک پہنچایا، شرانی سمیت جتنے بھی اور ان کی جماعت کی قیادت میں چھوڑ دیا تھا اور تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ تھی آج کی خبر عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب PTI سے متعلق۔ اور دوسری بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک کو اتنا متحرک نہیں کر رہے، جہاں تک میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ ابھی گرمی کی شدت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو احتجاج کرنا، دھرنے دینا، پھر اگر اسلام آباد کی طرف انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو کارکنوں کا خیال کرتے ہوئے سردی کے شروع میں ہی آپ کو یہ حکومت کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔